حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان شخص نزع کے عالم میں ہے، اس کو کلمہ طیبہ تلقین کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے منہ سے یہ کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا وہ شخص اس کلمے کو اپنی زندگی میں کہتا تھا؟ وہ کلمہ وہ ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زندگی بھر یہ کلمہ کہتا رہا، آخر وقت میں یہ کلمہ جاری نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ضرور اس کو آخر وقت میں یہ کلمہ نصیب ہو جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے ارشاد فرمایا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو اس نوجوان نے عرض کیا کہ اس کلمے کی ادائیگی پر میں قادر نہیں ہوں، مجھ سے نہیں کہا جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نوجوان نے اس کی وجہ یہ بتلائی کہ شاید میں اپنی والدہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، یہ اس کی نحوست ہے، اس لیے اس کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیری والدہ ابھی زندہ ہے؟ تو اس نوجوان نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر اس نوجوان کی والدہ کو بلوایا۔ جب وہ خاتون دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا، کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس خاتون نے کہا، جی ہاں، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آگ دہکائی جائے اور یہ کہا جائے کہ تو اس بیٹے کی سفارش نہ کرے گی تو تیرے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اس وقت میں ضرور اپنے بیٹے کو آگ سے بچانے کے لیے سفارش کر دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالی اور ہم سب کو گواہ بنا کر یہ کہہ دے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو معاف کر دیا اور میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں، کیونکہ اگر تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی تو بغیر کلمے کے اس دنیا سے جائے گی اور مرتے ہی یہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ چنانچہ ماں نے فوراً رضامندی کا اظہار کیا اور اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قریب المرگ نوجوان سے فرمایا کہ اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ۔ تو اس نوجوان نے واضح الفاظ میں صاف صاف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا کلمہ طیبہ پڑھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، تمام تعریفیں اس رب کریم کے لیے ہے جس نے میری وجہ سے اس نوجوان کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دی۔ دوستو، ماں کا اپنی اولاد پر بہت بڑا احسان ہے۔
پیدا ہونے سے پہلے حمل کے زمانے سے ہی قسم قسم کی مشقتیں برداشت کرتی پھرتی ہے، پھر پیدائش کے وقت کی تکلیف، پھر بچپن میں اولاد کو راحت پہنچانے کی خاطر ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ سردی کی راتوں میں کئی مرتبہ اٹھ اٹھ کر پیشاب پاخانہ دھلانا، دودھ پلانا، اور کبھی اگر بچہ بیمار ہو جائے تو پھر رات بھر جاگ کر اولاد کو راحت پہنچانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت سارے امور ہے، بہت ساری خدمت ہے جو والدین بچپن کے زمانے میں اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہی انسان جس وقت جوان ہوتا ہے اپنی قوت کو اور مال و دولت کو، بیوی بچوں کو دیکھتا ہے تو دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر ماں اور باپ کی طرف اتنا دھیان نہیں جاتا۔ اسی طرح دوسری طرف ماں اور باپ کو دیکھتا ہے کہ ماں باپ قسم قسم کی بیماریوں میں اب مبتلا ہو چکے ہیں، جسمانی صحت ان کی اب بگڑ چکی ہے اور وہ جسمانی طور پر بہت کمزور ہو چکے ہیں، تو پھر بچے بھی اپنی والدہ سے منہ چرانے لگتے ہیں۔ اولاد کو زندگی کا آخری سہارا سمجھ کر اپنی ضروریات زندگی کے لیے محتاج اور کمزور ناتواں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر طویل دعائیں مانگتے ہیں یہ ماں باپ کہ اے میرے رب میری اولاد کو خوشحال کی زندگی عطا فرما۔ جب بیٹا کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آتا ہے، ماں کے آگے بیٹھ جاتا ہے تو ماں آگے بڑھ کر پسینہ صاف کرتی ہے اور ٹھنڈی آہ بھرتی ہے، اور بیٹے کے گھر آ جانے سے ماں اور باپ کو ایک سکون سا مل جاتا ہے۔ ان سب کے باوجود یہ بیٹا سمجھتا ہے کہ یہ بوڑھے ماں باپ میرے اوپر ایک بوجھ ہے، میری عیاشی اور آرام میں دخل انداز ہے، مجھے ان پر اضافی خرچہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے بات بات پر ماں اور باپ کو وہ اولاد جھڑکنے لگتا ہے۔ بیوی بچوں کی تو ہر خواہش کو پوری کرتا ہے اور دوسری طرف ماں باپ کو روکھی سوکھی کھلاتا ہے اور جیسے تیسے ان کی زندگی گزرتی ہے۔ اس لیے اولاد کو خوب غور کرنا چاہیے، ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اپنی موت اور موت کے بعد کی زندگی کو بھی اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن اسے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ایک دن اسے بھی بوڑھا ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔